نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو ایک طبعی زندگی عطا فرما رکھی ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ کسی نیک کی نیکی یا کسی گناہ گار کا گناہ اس زندگی میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، جبکہ ایک انسان کی زندگی اس کے اختیار میں ہوتی ہے جو اس کے عملوں کی بنا پر اسے ملتی ہے، جس کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ چنانچہ آج سے 4200 سال تقریباً قبل عراق کے شہر ار میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی جو 3 بھائی تھے۔ تورات کے مطابق جناب ابراہیم، نحور اور حاران۔ ان میں سے نحور اور حاران جو جناب ابراہیم کے بھائی ہیں، ان کی اگر شناخت ہے تو صرف ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تورات کے صفحہ نمبر 22 کے مطابق جب کنعان میں سیدہ سارہ علیہ تحیۃ والسلام 127 سال کی عمر کو پہنچی تو وہاں پر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میں کنعان میں پردیسی ہوں اور غریب الوطن ہوں، مجھے اپنے مردے دفنانے کے لیے کوئی جگہ دو۔ ایسے ہی تورات میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا مجھے میری ذات بھومی سے یعنی جن بھومی سے نکال لایا ہے، اور ایسے ہی اپنے غلام کو کہا کہ تم میرے بیٹے اسحاق کو کسی صورت بھی واپس عراق نہیں لے جانا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طبعی زندگی تو ختم ہوئی آج سے 4200 سال پہلے، لیکن ایک ان کی زندگی ہے روحانی زندگی، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس کے بارے میں ابو طیب کہتا ہے ذکر الفتیٰ عمرہ الثانی وحاجتہ ما قاتہ وفضول العیش اشغالہ۔ آدمی کا تذکرہ دنیا میں اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے۔ یقیناً جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے لگ رہے ہیں کہ آج ان کو 4200 سال نہیں ہوئے، بلکہ ایسے ہی ہماری قدم بقدم اور ہماری رہنمائی کرتے ہوئے گویا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، مسلمان ہو، تمام کے تمام بڑے اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ قرآن پاک نے 250 آیات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور 25 صورتوں میں اور ایک کم 70 مرتبہ ان کا نام لیا ہے، اور ان کی بار بار جھلکیاں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابی کو کہا، جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آپ کا ارشاد تھا اقرأکم لکتاب اللہ، کہ وہی مجھے قرآن پاک سناؤ۔ جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول وعلیک انزل، اتارا آپ پر گیا، آپ ہمیں سنائیں، ہمارا سنانا کیسا بنتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک نے آپ کا نام لیا ہے۔ جناب ابی کہنے لگے حل سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ تو جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ پاک نے ان کا نام لیا ہے، اور جس شخصیت کا نام ایک کم 70 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں لیا ہے، ان کا نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ قرآن پاک کی ویسے بھی یہ اب انداز ہے کہ وہ ہیروز کا ذکر کرتا ہے، جیسے حابیل کا ذکر کیا، جناب خلیل کا ذکر کیا، اور ایسے ہی جناب لقمان کا ذکر کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ذوالقرنین کا ذکر کیا،
بلکہ مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، اور صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کا ذکر اللہ پاک نے ہیروز کے طور پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ صدیاں بیت گئی ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے افعال، ان کا کردار، ان کے اخلاق عالیہ، ان کی توحید پرستی آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے کہیں فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہیں فرمایا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور کہیں ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم۔ عمومی طور پر لوگوں کو اپنی مال، جان، اولاد کی فکر ہوتی ہے اور محبوب ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ایک آدمی ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ بقول شاعر ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے جام رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت دیکھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی شعور کی زندگی کو پایا، شعور کی عمر کو پہنچے، آپ نے شعور کے ساتھ اپنے مالک کی تلاش کی کوشش کی، اور یہاں تک پہنچے کہ مالک بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے، اور وہ ڈوبتا نہیں ہے، ڈوبنے والی چاند کی طرح، ڈوبنے والے ستارے اور ڈوبنے والے سورج کی طرح۔ چنانچہ بالآخر اللہ رب العزت تک وہ پہنچ گئے۔ یہ ان کا پہلا شعوری فیصلہ تھا، مالک کی شناخت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اسی نور کی، اسی روشنی کی ابتدا وہاں سے کی جیسے قرآن پاک کا حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے والد گرامی کو اس کی دعوت دی۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت، یعنی بڑے ہی اخلاق عالیہ کے ساتھ جناب والد گرامی کو دعوت دی، اور اسی کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک موقع پہ آ کر ان کے صاحبزاد جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے کہا کہ میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہی الفاظ دہرائے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ایسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ولا اور برا کا بھی ملتا ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہ ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ایسے جناب ابراہیم علیہ السلام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا کرتے تھے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان استعمال کرو، نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں تو برائی کا احساس کرو کہ جب بھی موقع آئے گا برائی کو بدلنے کا زبان سے یا ہاتھ سے، تو اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب دل میں برائی کو برائی جانا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے برائی کا موقع پایا تو اپنے ہاتھ کے ساتھ بتوں کو توڑا اور پوری مملکت میں ایک غلغلہ مچا دیا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق۔ اور آپ ایک عزم کے پہاڑ تھے، کبھی دبنے والے نہیں تھے۔ جس طرح شاعر کہتے ہیں نا زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام انتہائی زیادہ مہمان نواز تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کوئی وقت نہیں گزرا ایک بنا ہوا بشرا اپنے مہمانوں کو پیش کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شاکر لانعمہ، اللہ پاک نے ان کو وطن کی بجائے وطن دیا، بے وطنی میں بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہاں پر بے آب و گیا علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، تو ان سب پر شاکر لانعمہ جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی تھی سچائی، جس کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں
इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ऐसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई ज़्यादा नरम खू थे। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। हमें इन सब चीज़ों से ये सबक मिलता है कि कुर्बानी से पहले हम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनाएं और वो खूबियाँ जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में थीं उनको अपनाकर आज भी हम इस कायनात में तौहीद का प्रचार कर सकते हैं, अखलाक के साथ तालीम को आम कर सकते हैं और अपने से तबलीग की इब्तिदा करके अपने रिश्तेदार अपने अड़ोस पड़ोस में फैलाकर नूर को आम कर सकते हैं। लेकिन इन सब में कुर्बानियों से पहले सीरत इब्राहीमी पर अमल करते हुए हम एक हक़ को इस दुनिया में आम कर सकते हैं और बातिल का गला हम आज भी दबा सकते हैं। लेकिन वो अंदाज़ इख्तियार किया जाए, जैसे इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।